السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالتحقیقات انٹرنیشنل کی جانب سے میں حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد عادل رضا صاحب کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ حضرت نے دارالتحقیقات کو اپنا قیمتی وقت دیا، اور جب ہم نے حضرت کو بتایا کہ حضرت جب ایام قربانی آتی ہے تو ملحدین، مشرکین، منافقین اور وہ لوگ جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ قربانی کے متعلق جو کہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے مذہب اسلام کے اندر اور سنت ابراہیمی ہے، اس کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات قائم کرتے ہیں۔ جب اس متعلق ہم نے قبلہ مفتی صاحب سے بات کی تو مفتی صاحب نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے کہا، اور الحمدللہ تعالی آج مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہم مفتی صاحب سے جو اعتراض اس مہینے کے اندر قربانی پر کیے جاتے ہیں اس متعلق مفتی صاحب سے ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا مفتی صاحب کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے اور مفتی صاحب کے علم و عمل میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ شکریہ مفتی صاحب آنے کے لیے اور اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سوال کچھ یہ تھا کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے پاس بھی سوال آتے جاتے رہتے ہوں گے کہ جب ایام قربانی آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے پیٹوں میں درد اٹھنے لگتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں اجی صاحب آپ بے زبان جانور کو قتل کر رہے ہو، اور صرف بے زبان پہ ہی وہ مطلب کہ بس نہیں کرتے ہیں بلکہ کیا کہتے ہیں معصوم جانور کو آپ قتل کر رہے ہو، آپ جو ہے اس کو قتل کر رہے ہو، اس کی زبان نہیں ہے، یہ اپنی تکلیف کو بیان نہیں کر سکتا ہے، آپ اسے مار دیتے ہو، اس کو قتل کر دیتے ہو، اور اسی پہ بس نہیں کرتے، پھر اس کو جو ہے بڑی لذت کے ساتھ کھاتے ہو۔ اگر آپ چاہو تو بھئی یہ پیسہ جو ہے کسی غریب کی شادی میں لگا دو، اور کیا اور کسی کار کے اندر لگا دو جو بھلائی کی جانب آپ کو گامزن کرے۔ تو وہ طرح طرح کے مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم سے بڑا جو ہے کوئی بھی کار خیر کرنے والا نہیں۔ لیکن یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام کار خیر انہیں عید اکبر، عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید کے دن ہی جو ہے انہیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے، اور آپ کے ذریعے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ان کو کیا جواب دیا جائے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بقرہ عید پہ قربانی نہ کرو بلکہ غریبوں کی شادی کر دو، قربانی نہ کرو بلکہ کیک کاٹ لو، تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ حضرت مفتی صاحب کو ملا، سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے واجب کی گئی۔ جی بے شک، بالکل۔ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جو امور اللہ نے واجب کر دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں، انہیں ہر حال میں بجا لانا۔ بے شک، بالکل۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، بے شک، یعنی قربانی کرنا۔ اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے تو وہ اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو قربانی کرنے میں ملے گا۔ اب لوگوں کا یہ کہنا کہ قربانی کی جگہ ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، بے شک غریب کی مدد کریں، غریب کی مدد کرنا ہر صاحب نصاب کے لیے بہتر ہے جو آدمی پیسے والا ہو، لیکن وہ اس ثواب کو کبھی نہیں پا سکتا جو قربانی میں ملے گا۔ بے شک، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے
تو آپ کتنا پیسہ خیرات کر سکتے ہیں؟ 10,000 20,000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ اتنا خیرات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے 5,000 کا ایک جانور ذبح کر دیا تو جو ثواب اس 5,000 کے جانور کے ذبح کرنے پہ ملے گا وہ ان دنوں میں قربانی چھوڑ کر 10 لاکھ یا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے پر بھی نہیں ملے گا. بے شک بالکل. تو یہ لوگوں کا کہنا کہ کسی غریب کی مدد کر دیں قربانی کا ثواب مل جائے گا، ایسا ہرگز نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ معصوم جانور، حضرت بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بڑے اچھوتے انداز میں فرمائی. بے شک. آپ غور کیجئے، کچھ جانور وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوکیلے دانت دیے ہیں، بے شک، جیسے کہ شیر، جی بالکل، چیتا، بھیڑیا. یہ وہ جانور ہیں جو صرف ماंس کھاتے ہیں. اگر آپ شیر کے آگے گھاس ڈال دو تو گھاس نہیں کھائے گا. بالکل صحیح. کیوں؟ اس کی جو اشتہا ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ ایسی چیز کھانے سے پوری ہوگی جسے چبایا جائے، نوچا جائے، کیونکہ اس کے نوکیلے دانت ہیں. جی بالکل. اس کے برعکس آپ گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، ان کے نوکیلے دانت نہیں، ان کے فلیٹ دانت ہیں. جی تو اگر اب ان کے آگے گوشت یا ہڈی ڈال دی جائے تو بھینس نہیں کھا پائے گی، کیونکہ اس کے دانت کی تخلیق اس حیت پر نہیں کہ وہ کسی چیز کو نوچ سکے. جی بالکل، گھاس چبانے کے لیے کی گئی ہے. چبانے کے لیے کی گئی ہے. اب آپ انسان کے دانتوں کو دیکھیے، انسان کے دانتوں میں کچھ دانت نوکیلے ہیں اور کچھ دانت فلیٹ ہیں. بہت شاندار بات آپ نے کہی. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ انسان ایسی چیز بھی کھانے کی اشتہا کرے گا جس کو نوچا جائے، جس کو چبایا جائے، اور ایسی چیز بھی کھا سکتا ہے جس کو، جیسے کہ گھاس کی طرح سبزی، جی بالکل، اور دیگر کیا کہتے ہیں خضروات، یہ بھی کھا سکتا ہے. تو انسان اگر صرف سبزیاں کھاتے رہے تو ان دانتوں کی اشتہا کیسے پوری ہوگی جن کو اللہ نے نوکیلا بنایا؟ تو نوکیلے دانت کی اشتہا چبانے سے پوری ہوگی. تو یہ تخلیق کے سنان، جی جی جی، دانتوں کی تخلیق اس انداز پر ہوئی ہے کہ آدمی گوشت بھی کھائے گا، سبزیاں بھی کھائے گا. اور یہ خاص صرف مولا تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کیا کو مطلب دیا ہے. بہت ہی اچھی بات آپ نے بتائی ہے. اب دوسری چیز رہا ظلم. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روز اول سے لے کے جتنی بھی قومیں پیدا فرمائی ہیں، ہر قوم ضرور کہیں نہ کہیں ماंس کھاتی ہے. بالکل بالکل، کوئی اس میں کچھ لوگ سانپ بچھو کھاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیزیں کھاتے ہیں. کچھ لوگ بکری بھینس کھاتے ہیں، بالکل. کچھ لوگ مرغے کھاتے ہیں. تو کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ماंس نہ کھاتی ہو. اگرچہ اس قوم کے کسی ایک فرد نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا ہو. فرض کر لیجیے ڈاکٹر منع کر دیتا ہے کہ آپ کو 1 مہینے گوشت نہیں کھانا، تو وہ آدمی رک جاتا ہے گوشت کھانے سے، لیکن اس کی اشتہا باقی رہتی ہے. اب رہا کہ یہ ظلم ہے، تو جب آپ مچھلی کھائیں وہ تو کیا ظلم مچھلی پہ ظلم نہیں ہے؟ اگر آپ دوہرا مرغا رویہ کھائیں، کہہ سکتے ہیں اسے. اگر آپ مرغا کھائیں تو وہ بھی تو بے زبان نہیں، جانور پھر ہے، وہ مچھر جو گھومے پھرتے ہیں اس کے لیے الاؤڈ لگائی جاتی ہے، وہ بھی تو بے زبان پرندہ ہے، کیڑا ہے. کیڑا ہے، تو ہے تو کیا جان اس پر ظلم نہیں ہے؟ آپ مرغا کھا رہے ہیں وہ بھی تو بے زبان جانور ہے، کیا اس پر ظلم نہیں ہے؟ آپ مٹن کھا رہے ہیں وہ بھی بے زبان جانور ہے، کیا اس پر ظلم نہیں ہے؟ اور وہ صابن سے جو ہاتھ دھو کر جراثیم کو مارا جاتا ہے ان میں بھی تو جان ہوتی ہے. سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر شے کے اندر جان. پودا ہوتا ہے اس کے اندر بھی جان ہے. پودا لگا ہوا ہے، آپ نے وہاں کلہاڑی مار دی، لوگ کہتے ہیں آپ نے پودے کو مار دیا، پودا ختم کر دیا. تو پودے کو مار دیا اس کا مطلب یہ پودا زندہ تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ پودے کی نشو و نما پانی کے ذریعے ہوتی ہے. اگر آپ پودے کو پانی لگاتے رہیں، کھاد لگاتے ہیں، تو پودا دن بدن بڑھتا رہے گا اور اپنی عروج کو پاتا رہے گا. اگر آپ پانی دینا چھوڑ دیں تو وہ پودا سوکھ کر ختم ہو جائے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ اس پودے میں جان نہیں رہی، اس پودے میں مطلب جان نہیں رہی، طاقت نہیں رہی. مطلب یہ کہ وہ بھی جان رکھتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اشیاء پیدا کی ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہے. اب وہ کس اعتبار سے؟ وہ الفاظوں کا لوٹ پھیرے اسے، مطلب الفاظوں کے اعتبار سے دوسری طریقے سے کہا جاتا ہے. جی بالکل. تو جانور کو ذبح کرنا، اس کا گوشت کھانا یہ ظلم نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے بلکہ اگر میں آپ کی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر جن جانوروں کو رب تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے، جی، اگر ان کو ذبح نہ کیا جائے تو دنیا میں اتنے جانور اکٹھے کیے ہو جائیں گے کہ آپ ان کو سنبھال نہیں سکتے. جی بالکل. جبکہ روزانہ دنیا میں کروڑوں جانور ذبح ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اتنا جانور نظر آتا ہے.
اور اگر اس ذبح کو ہونے کے روزانہ باوجود۔ ذبح نہ کیا جائے روزانہ، پھر عید الاضحیٰ کے موقع سے تو اور دنوں کے مقابل زیادہ ہو جاتا ہے۔ بالکل تو نہ ذبح کیا جائے تو جانوروں کی تعداد ہی نہیں بڑھ جائے گی، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، جانور مرنے لگیں گے۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اگر ان جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے تو آپ چمڑے والی جیکٹ کہاں سے حاصل کریں گے، چمڑے کا بیگ کہاں سے لائیں گے، چمڑے کے جوتے کہاں سے چمڑے لائیں کے گے، جوتے کہاں سے لائیں گے، مشکیزیں کہاں سے بنائیں گے، مشکیزیں کہاں سے بنائیں گے، چمڑے صوفے جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے حاصل کریں گے۔ غرض کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذبح میں بھی حکمت رکھی ہے، مطلب ان کی ہر چیز کے اندر برکت دی ہے ان کے مولانا۔ گوشت سے فائدہ حاصل کرو، جی۔ اپنی کیا کہتے ہیں پیاس بجھاؤ، اپنی خوراک بجھاؤ، اور جو ان کا چمڑا ہے اس سے آپ یہ اشیاء بنا لو، معاشی حالات مضبوط کہ کرو۔ یہ جو جانور ہیں ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی کارآمد ہوتی ہیں۔ بالکل بالکل، جیسے کہ ہمارے یہاں ہے آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں اس کے آئٹمس بنائے جاتے ہیں سنبل میں ہمارے، تو یہ ساری چیزیں کام میں آتی ہیں۔ تو حلال جانور کا کوئی بھی جز خراب نہیں جاتا۔ بالکل تو اللہ نے ان کے اندر یہ حکمت رکھی ہے، اور پھر جو ایک ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے جانور پر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ بالکل اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے تو اس کی 2 رگیں کاٹ دی جائیں، اس کو حلق تک نہ کاٹا جائے۔ 2 رگیں کاٹنے کے بعد جب اس کو ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال اتاری جائے، اور اگر ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتاری گئی تو جانور کو اس میں تکلیف ہوگی، اور تکلیف پہنچانا منع ہے۔ جی بالکل، ماشاء اللہ قبلہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی۔ مطلب آپ نے جو باتیں بتائیں اس سے ایک ہی بات پتہ چلتی ہے کہ مطلب یہ جو ہے ظلم جو کہا جا رہا ہے کہ جانوروں پہ ظلم ہے، بلکہ یہ اپنی دشمنی نکالی جاتی ہے جو اسلام کے ساتھ ہے۔ البتہ دیکھا جائے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جانور جو 10 بچے دیتے ہیں ان کی تعداد بمقابل بھینس، بمقابل بکری، بمقابل وہ جانور جو جنہیں ذبح کیا جاتا ہے ان کے مقابل بہت زیادہ قلت میں ہے وہ کم ہے، جو 10 بچے دیتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی دیتا ہے، کوئی اور 1 2 سال دیتا پہ ہے، دیتا ہے، 1 سال پہ دیتا ہے، کوئی 1 دیتا ہے، کوئی 2 دیتا ہے، حد 4 کی ہے، 4 سے زیادہ۔ بکری کو بھینس تو 2 تو شاذ و نادر ہے، لیکن اکثریت کیا ہے 1 کی۔ جی 2 اگر وہ دے گی بھی تو مطلب 100 میں 1000 میں 1 ہوئی جس نے 2 بچے دیے، لیکن اکثریت 1 کی ہے۔ اب یہاں پہ جو آپ نے بات کی بھئی اگر انہیں ذبح نہ کیا جاتا، ابھی جب سے قربانی واجب ہوئی ہے رسول اللہ کے زمانے سے، اور اس سے لے کے اب تک کتنے جانور ذبح کیے گئے۔ اب مان لیا جائے یہ ظلم ہوتا ہے، انہیں ذبح نہ کیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں انسانوں کی تعداد سے زیادہ ان کی تعداد ہوتی۔ اور دوسری بات، اگر ہم اکنامک حالات کے اعتبار سے اس قربانی کو لے لیں، یعنی کہ فلسفہ قربانی کو ہم معاشی حالت کے اعتبار سے لے لیں، تو قربانی آتی ہے چارے والوں کا کاروبار بڑھ جاتا ہے، چارے والوں کا، کٹی والوں کا، اور وہ لوگ جو صرف اس لیے جانور پالتے ہیں کہ بھئی ان کے جو ہے نا گھر کے حالات، معاشی حالات مضبوط ہوں، جانور کو بیچیں گے، وہ ویسے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ 3 لوگ تو یہی ہو گئے۔ اس کے بعد اس کی ہڈی سے کاروبار کیا جا رہا ہے، اس کے چمڑے سے کاروبار کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں گوشت میسر نہیں آتا ہے انہیں گوشت میسر آ رہا ہے، انہیں گوشت کھانے کو مل رہا ہے، اور پھر اس کے چمڑے سے جو اس کا چمڑا بکے گا، کوئی بھی ملک کو بیچے، چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی بھی ملک ہو، اب وہ چمڑا بکے گا، اس پہ ایک ٹیکس ہوگا، ایک ڈیوٹی ہوگی۔ اب وہ جو ڈیوٹی جائے گی حکومت کے کھاتے میں جائے گی، تو مضبوط کون ہوگا؟ ہمارا ملک مضبوط ملک ہوگا۔ گویا کہ اگر مطلب جو باتیں آپ نے شرعی نقطۂ نظر اور دنیاوی نقطۂ نظر سے بتائی ہے، اس اعتبار سے اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں ہم، تو کل ملا کر قربانی کا بہت بڑا دخل ہے معاشی حالات کو، اکنامک حالات کو مضبوط کرنے میں۔ دیکھا جائے تو یہ اتنا بڑا کاروبار جو ہے ملک کو دیتی ہے کہ پورے سال میں کوئی بھی اتنا بڑا کاروبار نہیں دے پاتا۔ اور دوسری چیز یہ حضرت آپ نے بتایا 5000 روپے کا جانور، میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس بھی یہ سوال جو آتے ہیں کہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں معلوم نہیں، خود تو 5000 کا موبائل چلائیں گے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ 5000 کا موبائل نہیں 50,000 کا موبائل چلائیں گے۔ میرے بھائی یہ کام تو تمہارا 5000 والے میں بھی ہو جاتا، لیکن اگر ایک بندہ 6000 روپے کا جانور لے کر اسے ذبح کر رہا ہے، وہ ذبح اپنی ذات کے لیے کوئی کر رہا ہے، وہ ذبح کرے گا، خود بھی کھائے گا، دوسروں کو بھی دے گا، اپنے احباب کی دعوت بھی کرے گا، کل ملا کے اس کے اندر 10 سے 15 لوگ، جو چھوٹا جانور ہے اس میں ان لوگوں کو جو ہے کھانا ملے گا، اس کے ذریعے جو ہے گوشت ملے گا۔ تو اب بھائی 50,000 روپے وہاں خرچ کرنے میں تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی، لیکن 6,000 روپے اگر کوئی جانور پہ خرچ کر رہا تو تمہیں یہاں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو کل ملا کر بھائی مفتی صاحب اسے جو ہے مطلب ظلم کی طرف آواز اٹھانا نہیں بلکہ اسلام کی طرف آواز اٹھانا چاہیے۔ اصل وجہ دین سے دوری ہے، اصل وجہ دین سے دوری ہے۔
آدمی 70-80 لاکھ روپے مکان میں لگا رہا ہے، جی جی، وہ اسے فضول خرچی نظر نہیں آ رہی. اور جو لوگ کیک کہہ رہے ہیں حضرت، کیک کہا جاتا ہے کہ بھئی بکرا نہ کاٹو، کیک کاٹو. اگر آپ غور کریں تو کیک کے اندر بھی تو انڈا پڑتا ہے، انڈا پڑتا ہے، تو انڈا کہاں سے آتا وہ ہے؟ بھی تو ماسک ہے. میں مطلب یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ خود اس اعتراض کی زد میں، وہ کسی اس سے نہیں بچ سکتے. نہیں بچ سکتے بھائی گھروں پہ لوگ دودھ تو پیتے ہیں نہیں. جی بالکل، تو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اس کے بچڑے کا حق مارا جا رہا ہے، جی. بھینس کے، گائے کے. مت پیو دودھ، چھوڑ دو. کہنا مطلب یہ ہے ہر مذہب کی اپنے جو ہے شعار ہوتے ہیں، اپنی علامتیں ہوتی ہیں. ہر مذہب کا اپنا اصول ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسلام کا ایک اصول ہے جسے قربانی کا نام دیا گیا، ایک ضابطہ ہے. آپ کو نہیں کرنی ہے تو آپ نہ کریں، لیکن آپ کسی کی مذہبی چیز پر جو ہے آواز نہ اٹھائیں، کیونکہ یہ جو ہے آپ کا اخلاقاً بھی آپ کا یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں سے اس کی زد میں آ رہے ہیں. اب دیکھا جاتا ہے ہمارا محلہ ہے اور دیگر محلے، خاص طور سے اپنے وطن عزیز ہندوستان میں کتے سڑکوں پہ بہت گھومتے ہیں. پورے سال آپ کو کتوں کا جو ہے نا بھونکنا اور دروازوں پہ روٹی طلب کرنا نہیں دیکھا جاتا، لیکن جب قربانی آتی ہے بکرے کا ظلم دیکھا جاتا ہے. وہی کتے راستے میں روڈ ویز کی گاڑیوں سے ٹکرا رہے ہیں، کوئی بائک سے ٹکرا رہا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ گئی ہے. وہاں بھائی آپ کا جو نرم گوشہ تھا دل کا وہ کہاں گیا؟ لیکن جہاں بقر عید آئی، جہاں عید الاکبر آئی، جہاں عید الاضحیٰ آئی، ایسا لگتا تمام انسانیت کے ٹھیکیدار وہ یہیں آ گئے. تو کل ملا کے قبلہ اسے جو ہے بھائی جانوروں سے محبت کا نام تو کسی صورت دیا نہیں جا سکتا. اسے اگر دیا جائے گا تو صرف مذہب سے دشمنی کا نام دیا جائے گا. دیکھیں جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، مفتی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. اور آخر میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جائیں گے. دیکھیے کہ آپ کو اگر پریشانی ہے تو آپ جو ہے اس کے بارے میں اس کا حل تلاش کریں، لیکن کسی مذہب کو ٹارگیٹ کرنا یہ غلط ہے. کیونکہ قربانی کا تصور ایسا نہیں ہے صرف فقط اسلام کے اندر ہے. آپ جس مذہب کو بھی اسٹڈی کریں گے، باریک بینی سے پڑھیں گے، تو آپ کو اس مذہب کے اندر قربانی کا کسی نہ کسی شکل میں تصور مل جائے گا. آپ دیکھیے صرف بکرا ہی کیا جانور ہے؟ مرغا نہیں ہے. مرغا تو بکروں سے زیادہ کٹتا ہے. کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر خون نہیں ہے؟ اور اسے بہت شوق سے کھایا جاتا ہے، اور وہی لوگ کھاتے ہیں. وہی بے زبان جانور وہی زبان ہے، وہی کھاتے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں. تو برائے مہربانی جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں نہ جانیں تو اعتراض نہ کریں. اور میں ان مسلمان بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا جو ایسے لوگوں کے اعتراضوں کی زد میں آ جاتے ہیں، برائے کرم دیکھیے آپ جو ہے آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ علماء کرام کی طرف رجوع کریں. خود سے گوگل پہ سرچ کر کے معاملات کو حل نہ کریں. آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نہ کہ میڈیکل پہ جاتے ہیں. تو لہٰذا آپ علماء کی طرف رجوع کریں، نہ کہ خود سے اسے حل کریں، کیونکہ علماء آپ کی صحیح طور سے رہنمائی فرمائیں گے. ایک اور مسئلہ تھا مفتی صاحب، بہت سے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ بھائی گھر میں 10 لوگ ہیں، کہ 10 لوگ ہیں، 5 لوگ کمانے والے، 5 لوگ کمانے والے نہیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ بولے بھائی ہمارے ابا ہیں. آتا کہ کیا ہوتا ہے کہ آخری جو عمر ہوتی ہے 60-65 والی، کہ اس میں ابا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. بہت کم ہی دیکھا جاتا ہے کہ اس عمر میں لوگ کام کرتے ہیں، عموماً اپنے یہاں کا جو معاملہ ہے. تو کیا ہوتا ہے جو بیٹے کما رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں صرف ابا کے نام کی قربانی کر دو، باقی رہنے دیتے ہیں، ہماری قربانی ہوئی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آپ تھوڑی سی مختصر گفتگو کریں، تاکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے. مالک نصاب ہونے کے باوجود بھی یا تو اپنے والد کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں یا اپنے مرحوم کے نام سے کر دیتے ہیں، اپنے نام سے نہیں کرتے، تاکہ رہنمائی ہو لوگوں کی اور لوگ جو ہے اس غلط فعل سے محفوظ رہ سکیں. دیکھیے حضرت، ہر صاحب نصاب جی پر قربانی واجب ہے. اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور 5 کاروبار کرنے والے ہیں اور وہ 5 صاحب نصاب ہیں، تو ہر ایک پر قربانی واجب رہے گی. اب اگر وہ 5 کسی اپنے بڑے عزیز کے نام سے یا اپنے والد کے نام سے قربانی کرنا چاہیں اور جس کے نام سے قربانی کر رہے ہیں وہ بھی صاحب نصاب ہے، تو اس کے ذمے سے وجوب ساقط ہو جائے گا. جی، لیکن ان 5 پر وجوب باقی رہے گا. جب تک یہ اپنی طرف سے قربانی نہیں کریں گے تو ایک واجب نہ ادا کرنے کے گناہ گار ہیں. واجب نہ ادا کرنے کے، میں نے بتایا کہ ان دنوں میں ایام قربانی میں سب سے بڑا عمل قربانی کرنا ہے. اگر وہ بعد میں ایام قربانی کے بعد پیسہ صدقہ کریں، خیرات کریں، تو وہ ثواب نہیں پائیں گے جو قربانی کا. جی، تو ہر صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے. اگر کوئی اپنے عزیز کی طرف سے کرنا چاہے تو اس کے لیے الگ حصہ لے، اپنے اوپر بہرحال اپنی طرف سے ہر حال میں کرے.
اس پر قربانی واجب رہے گی اور نہ کرنے کا گناہگار ہوگا. اور کیونکہ قربانی جب آتی ہے دیکھا جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ بھی قربانی کرتے ہیں، تو حضرت بہتر ہوگا کہ قربانی کے آداب بھی عرض کر دیے جائیں کہ قربانی کو کس طریقے سے کیا جائے. اور کیونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کے، ہر طبقے کے، ہر مذہب کے لوگ ہیں، تو آداب کیا ایک مسلمان کے لیے قربانی کرنے کے کیا آداب ہوں، اس بارے میں بھی اگر گفتگو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا رہے گا. ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے یہ پیغام پوری امت کو دینا چاہوں گا کہ لوگ ایسے جانور کی قربانی سے بچیں جس سے کسی مذہب کے آدمی کو تکلیف ہو، اس سے بچیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے قربانی کرنے کے، بکرا ہے، بھینس ہے، کٹرا ہے، اس میں قربانی کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ راستوں میں قربانی نہ کریں کیونکہ راستہ خراب ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے. اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، نظافت پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے. اب لوگ قربانی سڑکوں پہ کریں اور اس کے بعد وہاں پر اس کا جو مواد ہوتا ہے وہ سڑکوں پہ ڈال دیتے ہیں، اس میں بدبو آتی رہتی ہے. مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر وہ بیماری کا گڑھ بھی بنتا ہے، وہاں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو قربانی کریں اپنے گھروں میں کریں، یا کوئی ایک ایسی خاص جگہ متعین کر لیں، بڑی جگہ جہاں بڑے جانور قربان ہو سکتے ہوں. وہاں قربانی کرنے کے بعد فوراً اس کی صفائی کروائیں، گندگی کو دور کروائیں. اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے آس پاس کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ میرے آقا نے پاکیزگی کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا. تو ہمارا عمل اس حدیث پاک پر ہونا چاہیے اور ہم اپنے گھر والوں کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کریں. سڑکوں پہ، روڈوں پہ، چوراہوں پر، یا کہ کہتے ہیں جنگلوں میں، کھلے جنگلوں میں قربانی سے بچیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو. اس کو پوشیدگی میں زیادہ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے دیکھا عموماً چھوٹا جانور قربان کیا جاتا ہے، بکرا بکری، تو لوگ اس کی ٹانگیں پکڑ کے ہی ذبح کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. حدیث شریف میں ہے کہ پہلے اس کی ٹانگیں باندھی جائیں. بکرے کی بھی ٹانگیں باندھی جائیں، بڑے جانور کی بھی ٹانگیں باندھی جائیں. اس کے باندھنے کے بعد اس کو ذبح کیا جائے. ذبح ہونے کے بعد جب وہ جانور ٹھنڈا پڑ جائے اس کے بعد اس کی کھال اتاری جائے، اس کا گوشت بنایا جائے. یہ بھی آڑ میں ہونا چاہیے، کھلے میں نہیں. ایسی جگہ جہاں پنکھا چل رہا ہو، ہوا کا انتظام ہو، تاکہ مکھیاں یا کوئی کیڑا وغیرہ گوشت پر آ کے نہ بیٹھے جس سے بیماری کا سبب بنے. تو اس کا خیال رکھیں. پوری لوگوں سے میری اپنی جانب سے اور حضرت مفتی قبلہ صاحب کی جانب سے بھی گزارش کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ. دارالتحقیقات انٹرنیشنل آپ کی بہت ممنون ہے، اور ہم اپنی تنظیم دارالتحقیقات انٹرنیشنل کی جانب سے تمام اہل اسلام کو عید الاکبر، عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اور میں حضرت سے چاہتا ہوں کہ حضرت ہماری تنظیم کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص دعا فرمائیں، اور تمام خاص طور سے یہ جو بوا چل رہی ہے اس کے لیے بھی دعا فرمائیں تاکہ لوگوں کو اس سے جو ہے چھٹکارا نصیب ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الہی پاک پروردگار عالم، جو ایام قربانی آ رہے ہیں، مولا اس ایام قربانی میں ہر صاحب نصاب کو قربانی کی توفیق عطا فرما. یا الہی جو مہلک بیماری کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مولا اس بیماری سے پوری دنیا کو نجات عطا فرما. یا الہی پوری دنیا کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. یا الہی ہمارے ادارہ مجلس دارالتحقیقات انٹرنیشنل کو دن دیار میلاد بعد ترقی عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم. السلام.